ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، واعظ قوم کی وہ حق بیانی نہ رہی، وہ برق طبعی شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ حضرات گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی دنیا قائم ہے، اس دھرتی پر ہزاروں انبیاء کرام تشریف لے کر کے آئے، بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر اس دھرتی میں تشریف لے کر کے آئے، لیکن ان کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یادگاریں موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگاریں موجود ہے، خود ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگاریں بھی موجود ہے۔ اور یادگاریں کیا ہے؟ کوئی شیش محل نہیں، کوئی مقبرہ نہیں، کوئی تفریح گاہ نہیں، بلکہ جو یادگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا، آدم علیہ السلام کہ جب تخلیق کی طبعی کا احساس ہوا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ایسا کوئی گھر ہونا چاہیے جس گھر میں رب کی تعریف و توصیف بڑائی بیان کی جائے، ایسا کوئی گھر ہونا چاہیے جہاں رب کو سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دل کی بات کو سمجھ کر سن کر فرمایا، اے آدم، تو دھرتی میں سب سے پہلا گھر، پہلا کام یہ ہے تم خانہ کعبے کی تعمیر کرو۔ سب سے پہلا گھر دنیا کے اندر میں وہ اللہ کا گھر بنا، سبحان اللہ، وہ خانہ کعبہ بنا۔ پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم، اسی جگہ جہاں تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی دیوار رکھی تھی، پتھرے رکھے تھے، تم وہیں پہ پھر سے میرا گھر بناؤ۔ پھر وہیں پہ گھر کی تعمیر کی گئی، پھر خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ نے بہت بڑی سلطنت، بادشاہت عطا فرمائی، لیکن آج بھی ان کی یادگاریں مسجد اقصیٰ کے نام سے ہے، بیت المقدس کے نام سے ان کی مسجد کی یادگاریں موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا مرکز، مسلمانوں کی پہلی تربیت گاہ وہ اللہ کا گھر، مساجد ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو سجاتے ہیں، اللہ کے گھر سے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یہ کوئی کمزور لوگ نہیں، یہ کوئی حقیر لوگ نہیں، جو اللہ کے گھر میں جھاڑو لگانے والے لوگ ہیں، اللہ کے گھر کو صاف رکھنے والے لوگ ہیں، ذمہ داریاں کا بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ان کے ایمان کی گواہی، ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ خود رب نے دی ہے، خود اللہ نے دی ہے کہ جو میرے گھر کو آباد رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں، انہیں ایمان کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں، اور جو آباد رکھنے والے لوگ نہیں ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جو مساجدوں میں نفرتیں پھیلانے والے لوگ، مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے کی بجائے دنیا کی باتیں کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے، مسجد کی بربادی کی خواہش کرے کہ مساجدیں برباد ہو جائیں، مساجدیں ویران ہو جائیں، اور سب سے بڑے ظالم وہی لوگ ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب تم کسی انسان کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے اکثر اوقات مساجد میں گزرتے ہوں، تو سمجھ جائیے یہ بندہ ایمان والا بندہ ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ بندہ ایمان والا، اس کے ایمان کی نشانی ہے جو مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ کو جانا ہوا، کچھ دنوں کے لیے مدینہ اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام قبا ہے، تو اللہ کے نبی نے کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے قبا میں تشریف رکھے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا، وہاں کوئی محل تعمیر نہیں فرمائی، پہلا کام یہ کیا وہاں ایک مسجد کو تعمیر فرمایا، ایک مسجد کو بنایا، اور آج بھی اس کا نام مسجد قبا ہے۔ پھر اللہ کے نبی ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک انصاری صحابی کے گھر میں، جھپے نما گھر میں نبی نے قیام فرمایا، کچھ دن قیام فرمایا، لیکن اپنا گھر تعمیر نہیں فرمایا۔ نبی نے سب سے پہلا کام یہ کیا، مسجد کی تعمیر فرمائی، اپنا گھر بعد میں تعمیر فرمائی، پہلے اللہ کے گھر کو تعمیر فرمائی۔ کہ جو آج مسجد نبوی ہے تو اللہ کے نبی خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اس کے پتھر کو اٹھا دیا کرتے، اس کے کام کاج میں لگ جاتے۔ ایک صحابی رسول عمار رضی اللہ عنہ مسجد کے تعمیری کام میں پتھر اٹھاتے تھے، ان کے پیٹھ پر مٹی لگ گئی، گرد و غبار لگ گئے، تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے ان کے پیٹھ سے غبار کو جھاڑتے اور دعا فرماتے کہ اللہ عمار کی مغفرت فرما، اور یہاں تک اللہ کے نبی کے زبان سے الفاظ نکلتے کہ بہترین اجر تو آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ مہاجر انصار کی مغفرت فرما دے، کہ اللہ کے نبی کی زبان حال سے مسجد کے کام کرنے والے کے لیے دعا رحمت نکلی ہے۔ تو بتائیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو شاد رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کتنے معتبر لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں کہ دین کے کام میں آگے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے لوگ ہیں۔ اور وہیں جو لوگ مسجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی آباد رکھنا نہیں چاہتے، یہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، کتنے بڑے مکار قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر کو ویران کر، اللہ فرماتا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے لیے بھی ان کے خطرناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، مسجد کا خادم تھا، مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، اس کا آنا جانا مسجد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا یہ معمولی آدمی ہے، اللہ کے نبی کو ہم لوگ رات میں تکلیف دینا نہیں چاہتے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر لیا۔ جب اللہ کے نبی کو وہ آدمی نہیں دکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا فلانا آدمی کہاں گیا؟ تو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم اسے دفن کر کے آ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا مجھے کیوں نہیں اس کی خبر دی؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا برداشت نہیں کیا، ہم نے دفن کر دیا۔ نبی نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اللہ کے نبی اس خادم جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا اس کے قبر کے پاس گئے،
وہاں نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے دعائیں کی، تو میرے پیارے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے جو مسجد میں جھاڑو بھی لگاتا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کی رفعتیں کتنی بلند ہے کہ اللہ کے نبی اس کو تلاش کریں، اس کی قبر کے پاس جا کر نماز جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ میرے پیارے بھائیوں جو اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والے، جھاڑو لگانے والے لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے معتبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی ہے۔ جو انسان نماز کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے کہ ابھی جماعت ہونے والی ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے اجر و ثواب کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے جو انسان دنیا میں اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو انسان دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل کو بناتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ دشمنی اگر اغیار کو کسی سے ہے تو مساجد سے ہے، سب سے زیادہ نفرتیں اگر منافقوں کو کسی سے ہے وہ اللہ کے گھر سے ہے۔ انہیں سینما گھروں سے نفرت نہیں، انہیں شراب کے اڈوں سے دشمنی نہیں، انہیں تفریح گاہوں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں گناہوں کے اڈوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن مساجد سے دشمنی ہے، انہیں اللہ کے گھر سے نفرت رکھتے ہیں۔ وہ ہزاروں معاملات سامنے آتے ہیں، پوری قومیں پوری دشمن اسلام کی نفرتیں اللہ کے گھر، انہیں معلوم ہے کہ مساجدیں مسلمانوں کی تربیت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور یہ مساجدیں جہاں سے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، ایک اللہ کے ذکر کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ اگر ہم مساجد کو منہدم کر دیا جائے، مساجد کو ڈھا دیا جائے تو ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، ان کا ایمان بگڑ جائے گا اور ان کی ایمانیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آج بھی دیکھیں گے آپ سب سے زیادہ کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے گھر سے رکھتے ہیں۔ جو مخالفین ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، ان کی تمام سازش سے اللہ کے گھر سے ہے۔ 100 سال پرانی مساجدیں تلاش کریں گے، اس کے ڈاکومنٹ چیک کریں گے، اس کو منہدم کرنے کی تمام کوششیں کریں گے، لیکن ہزاروں گرجا گھر ان میں کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ انہیں نہیں، ہزاروں اور بھی جگہ انہیں کوئی فکر نہیں، لیکن بس اللہ کے گھر سے انہیں دشمنی ہے۔ ارے پیارے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے انہیں معلوم ہے اگر اللہ کا گھر سلامت رہا تو مسلمان کا ایمان بھی سلامت ہوگا، اگر اللہ کا گھر سلامت نہیں ہوگا تو ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ ہر نماز جمعہ میں، ہر جمعے کے خطبے میں ان کے ایمان کو تازگی مل جائے گی، ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا، انہیں دین کی باتیں سننے کو مل جائے گی، ان کا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ جو ان کے دین سے جو رابطہ کمزور ہو چکا ہو، جو تار ان کا دین سے کمزور ہوتا رہا ہو، یہ ہر جمعے میں، ہر خطبہ جمعہ میں ان کا تار اور مضبوط ہو جائے گا۔ ہم ان کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ کا گھر، یہاں کسی دنیا کی باتیں نہیں ہوتی، نفرتوں کی باتیں نہیں ہوتی، جھگڑوں کی باتیں نہیں ہوتی، یہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، محبت و بھائی چارگی کی باتیں ہوتی ہے، اخوت کی باتیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی و پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے جو انسان اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہے جان لیجئے وہ ایمان والا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا جان لیجئے اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کے ایمان میں دھبا آ چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ایک مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے پھر ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں خبر پدا کے تمام نوجوان کمیٹی والے، تمام یہاں کے اہل محلہ والے مل کر مسجد کے سامنے کی زمین خریدنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور بہت جلد اس مسجد کو انشاءاللہ خریداری ہو جائے گی۔ 10 تاریخ کو رجسٹر کا کام ہے۔ تو حضرات گرامی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ تو چلے جائیں گے لیکن ایسی یادگاریں چھوڑ کے جائیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گا، محلات بکھر دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان تمام مساجدوں کو جمع فرمائے گا۔ یہ مساجدیں ریزہ ریزہ نہیں ہوں گی، یہ مساجدیں سلامت رہیں گی، مساجد کو اللہ محفوظ رکھے گا،
اور تمام مساجد کو اللہ جمع فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین جگہ جو اللہ کو پیارا، اللہ کو محبوب ہے، وہ مسجد ہے۔ جو سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے مسجد اللہ کو سب سے پیارا سے محبوب ہے۔ تو مساجد میں جو حضرت تعاون کرتے ہیں، بہرحال وہ دین اسلام کی تعاون کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کی تعاون کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے جب مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، اللہ کے نبی نے بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی زمینیں تھی، تو اللہ کے نبی نے ان بچوں کو بلایا کہ بچوں ہم یہاں مسجد نبوی تعمیر فرمائیں گے، کہ تمہاری زمینیں ہیں، اس کی جتنی رقم ہے ہم تم کو ادا کرتے ہیں۔ بچوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم اس زمین کو آپ کو ایسے وقف کرتے ہیں، ہم فری میں دیتے ہیں، ہم پیسہ نہیں لیتے۔ یتیم بچے تھے، غریب بچے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں خرید کر لوں گا اسے۔ تو کون ایسا صحابی ہے جو اس زمین کو خریدنا چاہتا ہے؟ آخر صدیق اکبر کی باری آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اکیلے اس زمین کو خریدی۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال میں سے ان بچوں کو اپنا مال دوں گا، خریدنے کے تمام پیسہ میں اپنے جیب خاص سے دوں گا، اس زمین کو خرید لیا جائے۔ تو زمین کو خریدی گئی اور مسجد نبوی کی تعمیری کام تعمیر کی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کا گھر ایسا گھر ہے، پورے کائنات کی دھرتی میں سب سے افضل جگہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جو انسان اس مسجد کو آباد کرتا ہے، خریدنے میں حصہ لیتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اپنے مرحومین کے نام سے ہو، اپنے والد مرحوم، اپنے والدہ مرحومہ کے نام سے ہو، اپنے رشتہ دار کے نام سے ہو۔ اگر آپ سے جتنا زیادہ ہو سکے دام درم سخن اس مسجد کے سامنے والے زمین کو خریدنے میں آپ ہمارا تعاون کریں، کمیٹی والوں کا حوصلہ بڑھائیں، ذمہ داران کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا یہ کاندھا ملانا، آپ کا ان کے ساتھ چلنا، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اس کی گواہی اللہ خود دیتا ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی جگہ ہے، دنیا چھوڑ کر ہمیں جانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مساجد ایسی رہے گی، آنے والے لوگ چلے جائیں گے، نماز پڑھنے والے مقتدی چلے جائیں گے، نماز پڑھانے والے امام چلے جائیں گے، مؤذنوں کی آوازیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے پیارے بھائیوں یہ مساجدیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ جب تک یہ مساجدیں باقی رہیں گی، کوئی آپ کے لیے احسان ثواب کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، چاہے آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ خیرات کرے یا نہ کرے، لیکن ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جب تک یہاں پہ اللہ کا نام لوگ لیتے ہوں گے، جب تک مساجدوں میں لوگ سجدے کرتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیوں کو جاری کرتا رہے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، تو تمام حضرات سے میری گزارش ہے جس سے جتنا زیادہ ہو سکے، جس کی جو حیثیت ہے، اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، بندے کی نیت کیا ہے۔ جو جتنے خالص نیت کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں اپنا مال لگاتا ہے، پیسوں کو خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی نیتوں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ آباد نہیں رکھ سکتے، وہ برباد تو کریں گے، ویران تو کریں گے، لیکن آباد نہیں رہ سکتے۔ آباد وہی لوگ رکھتے ہیں جو امام کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، مؤذن کی قدردانی کرتے ہیں، مسجد خادموں کی قدردانی کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہر انسان پہ لازم ہے کہ اپنے تمام جوڑ، بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ ہر انسان جب صبح کرتا ہے اس پہ لازم آتا ہے کہ اپنے پورے بدن کا 360 جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ کون ایسا انسان ہے کہ ان تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کرے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے فرمایا نہیں، تم 3 کام کرو۔ جب تمہیں 3 کام کرو گے، ان 3 کام میں سے کوئی ایک کام تم کو انجام دے دو، تم نے اپنے پورے بدن کا 360 جوڑ کا تم نے صدقہ ادا کر دیا۔ پہلا کام، مسجد کے اندر سے کسی نے جھاڑو کو مار دیا، کسی نے مسجد کے گرد و غبار کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، کسی نے مسجد کو دھو دیا،
کسی نے مسجد میں جھاڑو لگا دی، اس کے 360 جوڑ کر اس نے صدقہ ادا کر دیا۔ کتنا آسان کام ہے، جو اللہ کے گھر میں آ کے جھاڑو لگا دے، گرد و غبار کو صاف کر کے باہر پھینک دے، اس نے اپنے پورے بدن کا 360 جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا۔ یا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ راستے سے کسی کانٹے دار چیز کو ہٹا دینا۔ کسی مسلمان بھائی اس راستے سے گزرے گا کہ اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، کہ اس کی سواری کی چکا پنچر نہ ہو جائے، اس کانٹے کو اٹھا دینا۔ تیسرا طریقہ، نماز اشراق کی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا۔ ضحیٰ کے ٹائم جب سورج نکل آئے، روشنی کے ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر دینا۔ یہ 3 کام میں کوئی ایک کام کو انجام دیتا ہے، اس نے اپنے پورے بدن کے 360 جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بڑے خوش نصیبی کی بات ہے جو لوگ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، جو مساجد کے خادم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب کوئی انسان کسی امیر کے گھر کا خادم بنتا ہے، خادم کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اسے اس کا جو مالک ہے، جو گھر کا مالک ہے، اپنے ساتھ کھانے میں بیٹھاتا ہے، اپنے ساتھ چائے ناشتے میں یاد کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ اللہ کے گھر کے خادم ہیں یا اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ ان کی عزت جنت میں عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ انہیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا، جنت کے محلات ان کو دیکھنے کو ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یاد کیجئے اس واقعہ کو، یاد کیجئے جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو انسان دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، ایک اینٹ لگا دیا، ایک پتھر لگا دیا، زمین میں کچھ حصہ لے لیا، تو گویا اللہ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ محل تعمیر فرماتا ہے۔ نبی کی حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا گھر بھی تعمیر فرمائے، یہاں تک آتا ہے اگر کوئی پوری چھوٹا سا ایک گھر بھی بنا لے، اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر میں، پوری کائنات میں ایک واحد جو ہم مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کا ملی مرکز و مساجد ہے۔ جب آپ کی مساجد سلامت نہیں رہیں گی تو آپ کے ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ مجھے بتائیں، چرچ تو بہت سارے ہیں، گرودوارے بہت سارے ہیں، گرجا گھر بہت سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ اول ہے وہ مساجد ہے، یا مساجد کا امام ہے، یا مساجد کا مؤذن ہے۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم لاکھوں مربع میل تفریح گاہوں میں چھوڑ دیں گے، سینما گھروں کو چھوڑ دیں گے، فحاشی کے اڈوں کو چھوڑ دیں گے، شراب خانوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہمیں کہیں اگر مساجد نظر میں آ جائے، پہلے اس کا کاغذ پتر چیک کیا جائے، مساجد کو کسی طرح بھی بدنام کر کے اس کو بند کیا جائے۔ دشمن اسلام کی سازش ہیں میرے پیارے بھائی، جو مشرکین ہیں، ان کی آنکھوں میں یہ مساجد کانٹا بن کر چپتا ہے، جو مشرکین ہیں ان کی آنکھوں میں یہ مساجد کانٹے بن کر چپتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب یاد رکھیے، جو لوگ مساجد کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں، امام کی تنخواہ کا خیال رکھتے ہیں، مسجد کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ صرف پیسوں کی بات نہیں، جو لوگ نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 5 وقتہ مسجد میں آتے ہیں، حدیث پاک میں جو انسان جان بوجھ کر فرض نمازوں کو گھر میں پڑھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے گی۔ نبی نے فرمایا، جب سب سے پہلے کہیں محلے کو آباد کیا جائے، کوئی مسلمانوں کا محلہ بنے، پہلے اسے مسجد کی تعمیر کی جائے، مسجد کو بنایا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، جب یہ مساجد جنت میں جانے لگیں گی، رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، مولا میں تو جنت میں جا رہی ہوں، لیکن جس نے مجھ پہ سجدہ کیا، جس نے میرے اوپر، جس نے تیرا نام لیا، ذکر کیا، ان تمام تیرا نام لینے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو ساتھ میں لے کر میں جنت میں جاؤں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں مسجد کے سامنے ایک زمین جو ہے، خریداری جو ہے کا کام جاری ہے، بس 2-3 دن کے اندر اس کا جو ہے کام مکمل ہو جائے گا۔ میرے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، جس سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ پیسوں سے، رقم سے، اپنے ٹائم وقت سے کمیٹی والوں کا ساتھ دیں، اور اپنے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے بھی حصہ لیں۔ اگر آپ سے جتنا ہو سکے اتنا دیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، جان پہچان، دوست، یار جو مسجد میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہے، آپ اس سے بھی رابطہ کریں، اس سے بھی آپ اگر رقم لا کر
مسجد والوں کو دینا چاہیں دیجئے، ہر نیک کام میں آپ کا حصہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے جانے کے بعد بھی یہ مساجدیں جب تک قائم رہے گی، آپ کی کوششوں کو، آپ کی محنتوں کا اللہ بہترین اجر دے گا، بہترین پھل، بہترین رنگ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام توفیق عطا سمجھنے کی، آمین رب العالمین۔